وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ جب انسان کسی کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے تو اس سے دعا مانگتے ہوئے یا اس سے بات کرتے ہوئے یا اس کا ذکر کرتے ہوئے انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے اور رب سے کیسے مانگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کمزور ہے، ہر لمحے اس کی ضروریات بے بہا ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری مانگنے کو دل چاہتا ہے۔ اب ایک آرزو سے فارغ ہوئے تو کچھ اور آرزویں آ گئیں، تو انسان اپنی تمام کمزوریوں کا احساس رکھتے ہوئے سوچتا ہے میں کس سے مانگوں، میں کس کو پکاروں، کون ہے جو میری دعاؤں کو سنے، کون ہے جو میری پکار کو سنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی اپنے قرآن پاک میں خود ہی دیتے ہیں، باقی تمام چیزوں کی طرح کہ جو بھی انسان سوچتا ہے اس کا جواب قرآن پاک میں پا لیتا ہے۔ تو جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کس سے مانگوں، کون ہے جو میری مصیبتوں کو دور کرے، کون ہے جو میرے معاملات کو درست کرے، کون ہے جو میرے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، کون ہے جو میری بیماریوں کو صحت میں بدل دے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 ہے یہ، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرے جبکہ وہ اس کو پکارے اور برائی کو دور کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تھوڑے ہی ہو جو نصیحت پاتے ہو۔ تو بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بات سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ دعا کیا ہے؟ دعا دل سے نکلنے والی ایک پکار کا نام ہے، سینے سے اٹھنے والی ہوک کا نام ہے، آہوں کا نام ہے، آنسو بن کر آنکھوں سے پھسلنا ہے اور الفاظ بن کر زبان سے نکلنا ہے۔ دعا تو بندے کی رب سے سرگوشی ہے، دعا تو ایک بندے کی اپنے مالک سے گفتگو ہے، دعا تو بندے کی اپنے رب سے مناجات کا نام ہے، دعا تو ایک محتاج کی طرف سے اپنی ضرورت کا اظہار ہے، اور ایک بندہ پکارتا ہے کہ رب میرے سن لے، پکارو تو صحیح، میں تمہاری قبول کروں گا، میں تیار ہوں تمہاری بات سننے کو، میں دینے کو تیار ہوں، تم مانگو تو صحیح۔ انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دے میں قریب ہوں، مجھے قریب سمجھو، مجھے دور نہ سمجھو۔ اور دعا تو انسان اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اب چاہتا بھی یہ ہے کہ مجھ سے عاجز من کے مانگو، حکم نہیں دو، روپ نہیں ڈالو، بلکہ بے بسی کے ساتھ مانگو، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ خط سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،
سورۃ اعراف آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو اس کے دل میں وہ بڑے رب کا، وہ عظمتوں والے رب کا خوف بھی ہوتا ہے، اور رحمتوں کی بارش کرنے والے رب سے امید بھی ہوتی ہے، اور یہی رب کا مطالبہ ہے کہ جب دعا کرو تو خوف اور امید دونوں کے ساتھ۔ سورۃ اعراف آیت 56، اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے، اور دعا مانگنا وقت کا ضیاع نہیں، دعا تو عبادت ہے۔ ترمذی کی روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا تو عبادت ہے۔ آپ حدیث کے باب میں دیکھیں تو اس کا تذکرہ باب عبادہ میں ہوتا ہے، عبادت کی باقی قسموں کے ساتھ ہے نا حیرت کی بات۔ کرتے کیا ہے؟ مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ جواب میں کچھ دینا نہیں، اور اب اس کو عبادت کے، یہ ہے رب کی الرحمن الرحیم ہونے کی صفت۔ بس مانگو، اور مجھ سے ہی مانگو، میں فرشتوں کو کہوں گا کہ اس کا یہ وقت عبادت میں لکھو۔ کتنا آسان ہے عبادت کرنا، اسی لیے تو دین آسان ہے۔ پھر دعا کیوں مانگیں؟ اس لیے کہ جب دعا بندہ مانگتا ہے تو رب کو پسند آ جاتا ہے، رب کو اس بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3370 نمبر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ذرا سوچیں، لفظ دعا پہ غور کرتے جائیے۔ مانگنا، دنیا والوں سے مانگیں تو کیا ملتا ہے؟ کتنی محبتیں بیزاریوں میں بدل جاتی ہیں کہ اب یہ پھر مانگنے آ گئے، اور رب سے مانگیں گے تو وہ انسان سے خوش ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مغز کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جسم کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا برین۔ اگر دل کو بھی کہیں گے تو دل بھی کام تبھی کرتا ہے جب برین اس کو آرڈر دیتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے نا، یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا، صدر ہے، وہ سب کو آرڈرز دیتا ہے اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے۔ ہماری ساری عبادات کو دیکھ لیں تو اس میں کیا دکھتا ہے؟ دعا۔ نماز کو دیکھیں، شروع سے لے کے آخر تک دعائیں، قیام کی، رکوع کی، سجدے کی دعائیں، 2 سجدوں کے بیچ کی دعا، تشہد کی دعا، سلام پھرنے کے بعد کی دعائیں، اس سے پہلے وضو دیکھ لیں، وضو کی دعا، ختم کرنے کی دعا، حج دیکھ لیں، سارے کا سارا دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں بندہ مومن کا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دعا نہ مانگ رہا ہو۔ اور یہی اصل میں انسان کو اس کی اوقات دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ سب سے پہلی عبادت جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ دعا۔ اور وہ کلمے کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ نگاہ ڈال لیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں کہ جو دعا سے خالی ہو۔ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، اچھا برا خواب دیکھنے کی دعا، ریسٹ روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مرر دیکھنے کی دعا، کھانا پینا، میزبان ہے تو دعا، مہمان ہے تو دعا، مجلس سے اٹھے تو اس کے کفارے کی دعا، توبہ کی دعائیں، پناہ کی دعائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعائیں، اللہ کی رضا طلب کرنے کی دعائیں،
غصہ آ جائے تو دعا مانگو، کسی کی بری نظر کا ڈر ہو جائے تو دعا مانگو، کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو دعا مانگو، انسانوں کو چھوڑ کے مردوں کی بستی یعنی قبرستان میں چلے جاؤ تو دعا، بازار میں گئے تو دعا، قرض کی ادائیگی پریشان کر رہی ہے تو دعا، غم، پریشانی، سفر، آزمائشیں، صبح و شام اتنی دعائیں ہیں کہ شاید اگر ہم اس کی لسٹ بنانے لگے تو ہم پوری ایک جگہ جمع نہ کر سکیں۔ شادی ہے تو دعا، نیا لباس پہنا تو دعا، نیا چاند دیکھا تو دعا، نیا پھل دیکھا تو دعا، چاند کو گرہن لگا تو دعا، سورج کو گرہن لگا تو دعا، دشمن سے مقابلہ تو دعا، کوئی غم کی خبر ملی تو دعا، خوشی کی ملی تو دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو ابھی تک دعائیں سامنے آئی ہیں نا، تقریباً 700 ہیں، 700 مسنون دعائیں ہیں جو ثابت ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو مختلف دعائیں سکھائیں وہ تقریباً 70 ہیں، 70۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وہ راتیں کہ جس کی تڑپ ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ ان راتوں میں سے ایک رات کو پا لے، اس کے لیے بھی کیا سکھایا؟ کوئی نفل سکھائے، کوئی وظائف بتائے؟ نہیں۔ جب آپ کی پیاری بیوی نے کہا کہ مجھے بتائیے اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا مانگوں، کیا عبادت کروں، تو آپ نے فرمایا تم پھر یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ A to Z حج کو دیکھ لیں، گھر سے نکلنے سے لے کے وہ سارے سفر کو دیکھ لیں، دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اس کے باوجود بھی پھر ہماری کچھ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں چاہوں گی کہ یہاں ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کو جب کوئی دعا مانگے، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور کچھ کا تو خیال ہے کہ ہماری کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی شرط قبولیت دعا کی کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو قبول کرو۔ ہم بھی تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنائیں، وہ بھی قبول کرے گا۔ دوسری بات وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ کس بات کا ایمان؟ کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری باتوں کو ماننے والا ہوں۔ تیسری کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مظلوم کی دعا، جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا اور اس نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ وہ زیادتی کرنے لگا، بلکہ قبول کرنے والا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں۔ سب سے پہلے مظلوم کی دعا۔ اللہ اکبر، چیک کریں اپنے آپ کو، میں ظالم ہوں یا مظلوم۔ دوسرا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سفر اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو۔ اور تیسری باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ تو اس ایک روایت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئیں کہ کس کس کی دعا قبول ہے؟ مظلوم کی دعا، پھر باپ کی اپنے بچے کے لیے دعا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بات معروف ہے کہ ماں کی دعا، تو یہاں حدیث میں باپ کی بات کیوں آتی ہے؟ میں نے اس پہ بہت غور کیا، اور جس نتیجے پہ میں پہنچی وہ کیا ہے کہ ماؤں کی تو عادت ہی ہوتی ہے دعائیں دینے کی، وہ تو بات بعد میں کرتی ہیں، دعا پہلے دیتی ہیں۔ بیٹا یا بیٹی خوش کرے تو دعا، ناراض کریں تو دعا،
دل دھڑکے تو دعا. وہ ناراض ہو کے جاتے ہیں اور ماں دعائیں دے رہی ہوتی ہے. بچہ ماں کو ستا کے جاتا ہے, ماں راستہ روک کے کہتی ہے دیکھو آگے احتیاط سے گزرنا, گھڑا ہے راستے میں, اس میں نہ گر جاؤ. ماں کی تو عادت ہے دعائیں دینے کی, لیکن باپ عموماً دعا دینے میں بڑے سٹنجی ہوتے ہیں, بہت سوچ کے دیتے ہیں. باپ کی دعا اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کم دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ